اگر وہ کوئی اور راستہ استعمال کریں گے، جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے راستے لائیں گے، تو وہ 10-20 گنا ان کو مہنگا پڑے گا، اور وہ ایئر برج بھی بنا سکتے ہیں جو کہ اور بھی اس سے بھی آگے کئی گنا مہنگا پڑے گا. تو صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے یا ایران ہے جہاں سے ان کو سستی اور سسٹینیبل لاجسٹک سپورٹ مل سکتی ہے. یہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہے. اور دوسرا ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹ نے ریزولوشن، اس کی ہم امپلیمنٹیشن شروع کر دیں، اور یہ دہشت گردی کو کہیں کہ جی اس دہشت گردی کے بارے میں پوری جنگ کو ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے یہ ڈرون حملے شروع کیے یا جاری رکھے تو ہم پھر یہ دونوں میں سے پورا کوئی نہ کوئی کام یا دونوں کام کر گزریں گے، چاہے جو بھی ہو. تو یہ سیاسی طور پہ ان سے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو طے کرنا چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے. ہم نے خود امریکن سے ڈیل کیا ہے. جب آپ زور دے کر کوئی بات کریں تو آپ کے پاس اس وقت ایسے ٹرمپ کارڈ ہیں کہ آپ ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کے اندر ایک ول ہونی چاہیے جو کہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگر ہم اسی چیز کو ذرا سوات کے ساتھ لنک کریں تو سوات کے جو ابھی ہمارا ریسنٹلی ہوا ہے، جس کو پورے پاکستان میں عمومی طور پر بڑی اپریسیشن حاصل ہوئی ہے اس ڈیل کو. پاکستانی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے طالبان کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے تو تحریک نفاذ شریعت محمدی کے ساتھ ہم نے اس چیز کے اوپر ڈیل کی ہے کہ وہ ہمیں پیس لا کر دیں گے اور ہم شریعت کا نفاذ کریں گے. اس چیز کو میں نے آپ کے بھی کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں، آپ نے بھی کچھ تھوڑا کریٹیکلی طور پہ اپنی اس پہ کچھ کہا ہے کہ جی کریٹیکل تھوڑا سا آپ نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. امریکہ کا تو بہت ہی زیادہ جو ویسٹرن باؤنڈریز انکلوڈنگ اسٹانشنگلی انڈیا کا جو ہے بڑا عجیب قسم کا ایک رسپانس آ رہا ہے. وٹ ڈز انڈیا ہیز ٹو ڈو ود آر انٹرنل سیکورٹی پرابلمز وچ وی آر ٹیکنگ کیئر آف. ہماری مرضی ہم جس سے بھی ڈیل کریں، لیکن ہاؤ ڈو یو سی کہ اس طرف سے جو اس کو ویو کیا جا رہا ہے، isn't that itself a negation of Pakistan's sovereignty؟ دیکھیں، سوات سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوات میں 2 دفعہ فوج نے امن قائم کر دیا تھا. تو فوج کے لیے یہ بہت ناپسندیدہ ڈیوٹی ہوتی ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف برسر تکرار ہونا. اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فوج نے پہچاننا ہوتا ہے کہ دہشت گرد کون ہے اور معصوم لوگ کون ہیں. اور اگر اس طرح اس پہچان میں دقت آئے تو معصوم لوگوں کا زیادہ جانی اور مالی اور پولیٹیکل ڈیمیج جو ہے وہ ان کا زیادہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو سوات کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا یک وقت ہونا ضروری تھا: فوج کا اور سیاسی عمل کا اور فائنانشل پیکج کا. تو سیاسی عمل کا یہ حال ہے کہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سے نہ وزیر اعظم، نہ صدر، نہ مشیر داخلہ، نہ کوئی اور وزیر وہاں سوات میں گیا ہے. اور صوبائی حکومت سے بھی کوئی چیف منسٹر، کوئی منسٹر اس علاقے سے ہماری اسمبلیوں میں ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، کوئی ایک بھی وہاں نہیں گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی عمل جو ہوتا ہے اس میں سیاسی ورکر جو بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے تو گاؤں گاؤں اور گھر گھر تک رابطے ہوتے ہیں. ان کو اپنے اپنے علاقوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کون شرارتی ہے، کون معصوم ہے. تو وہ لوگ بھی اگر اپنے اپنے علاقوں میں جاتے اور فوج کی مدد کے لیے سول آبادی کو بھی وہاں فوج کو کم از کم انفارمیشن دینے کے لیے، انٹیلیجنس دینے کے لیے، اور فوج کو اس ڈفرینشیشن کرنے میں کہ یہ دہشت گرد کون ہے اور معصوم لوگ کون ہے، یہی مدد کر دیتے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا. لیکن بارہا فوج کے وہاں جانے کے باوجود بھی کوئی سیاسی آدمی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور ساتھ ہی جو فائنانشل مسئلہ تھا، جن لوگوں کی جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں، 5 لاکھ کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے بہت بڑا سرمایہ چاہیے ان کو واپس لانے میں. آپ کے اسکول اور انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اس وقت سول ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز نہیں اور حکومت کا کوئی بھی محکمہ وہاں نہیں ہے. تو یہ وہ حالات تھے جس میں جو صوبائی حکومت ہے، چونکہ ان کی تو اپنی بہت، میں کہتا ہوں ان کی بے بسی کا یہ بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ انہوں نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا لیا اور صوفی محمد کو تنکے کا سہارا سمجھ کے اس کو سینٹر اسٹیج پہ لے آئے ہیں سوات میں.
اب یہ صوفی محمد وہ آدمی ہے جو 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو یہ 10,000 نوجوانوں کو سوات سے لے کے افغانستان گیا تھا، جس میں بیشتر وہاں مار دیے گئے، اور باقی جو وہاں سے بھاگ کے واپس آنے کی کوشش کی تو ان کے والدین نے بہت بڑے پیسے دے کے جو لوکل ٹرائب جنہوں نے ان کو پکڑ لیا تھا ان کو دے کے ان بچوں کی جان چھڑائی، اور صوفی محمد کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سیفٹی کے ساتھ واپس سوات جا سکتا۔ ان فیکٹ ہی واز بیگنگ دا گورنمنٹ کہ جی خدا کے لیے مجھے اریسٹ کر لیں، اگر میں واپس گیا تو مارا جاؤں گا، تو اس کی ریکویسٹ اس وقت اس کو اریسٹ کیا گیا۔ ابھی اس آدمی کو بھیجا جا رہا ہے سوات میں امن حاصل کرنے کے لیے، اور جو بیٹ سامنے مچھلی کو پکڑنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے وہ نظام عدل ہے۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے جس سے دونوں ہی راضی ہیں، اور پاکستان ایک بڑی خوش فہم قوم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو جائے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو جائے، تو ہم بھی ہر قسم کے چمٹے کا سہارا لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب یہ معاہدوں کی بات آگے چلے گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں دقت کیا ہے۔ جو بھی ڈیمانڈ وہ مانگ رہے ہیں دہشت گرد، اس میں ایک ڈیمانڈ بھی حکومت مان ہی نہیں سکتی، وہ اتنی مشکل ڈیمانڈ ہے۔ مثلاً کوئی اگزامپل دیں گے؟ مثلاً تو کہہ رہے ہیں کہ فوج کو وہاں یہاں سے نکل جائے، فوج نکل جائے اور یہ سول ایڈمنسٹریشن بھی وہاں سے بھاگ جائے یا بگا دی جائے، تو پھر تو یہ خطہ ان کا ہو گیا۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جن لوگوں نے وہاں مرڈر کیے ہیں، اسکول اڑائے ہیں اور لوگوں کو اس طریقے سے بیہیڈ کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی ایک عام معافی دی جائے، تو یہ تو پوری دنیا ہی میں اس قسم کے لوگوں کی پھر یہ انکریجمنٹ ہو جائے گی۔ پھر وہ معاملہ مانگ رہے ہیں کہ 2,000 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، تو یہ 12 لاکھ فی آدمی کے حساب سے ہمیں پیسے دیا جائیں جو 2,400 کروڑ روپیہ بنتا ہے، تو حکومت اس 2,400 کروڑ سے یہ اسکول بنائے گی، لوگوں کو واپس لے کے جائے گی، یا ان لوگوں کے حوالے یہ پیسے کر دے گی۔ تو جب یہ امن کی نیٹی-گریٹیز میں آپ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بات بھی ماننے والی نہیں ہوگی۔ پھر دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردوں کی سائڈ پہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو تھوڑا آئیڈیالوجی والا طبقہ بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے اس کو پوری دنیا پہ ہم نافذ کر دیں۔ پھر اس میں کرمنل شامل ہو گئے ہیں، مرسنریز شامل ہو گئے ہیں، اور شاید کچھ ریونج سیکرز بھی ہیں۔ اگر فرض محال آپ کا معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ جو جرائم پیشہ طبقہ ہے اور مرسنریز ہیں وہ تو اس امن کو نہیں مانیں گے، وہ تو یہاں پہ چلے جائیں گے اور یا فاٹا میں جا کے وہ تباہی کرائیں گے، ادھر جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ مل جائیں گے، یا وہ واپس افغانستان کی طرف جائیں گے، جو ہمارے لیے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا کرے گا۔ صحیح۔ تو آپ دوسرا، ساری دنیا سمجھتی ہے کہ مولانا فضل اللہ کو باہر سے امداد مل رہی ہے، ہندوستان سے امداد مل رہی ہے، امریکہ یہاں سے بھی مل رہی ہے، تو پیسہ بھی آ رہا ہے اور ساز و سامان بھی آ رہا ہے، FM ریڈیوز بھی کہیں سے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اگر وہ ہماری طرف آ جاتے ہیں ہتھیار ڈال کے تو وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا ان کے ساتھ وہ بالکل قطع میں آپ کو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ روکوں گا۔ میں آپ سے خالی یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں ان کو واقعی طور پر، لوگوں کے کہنے کی بات نہیں لیکن آپ کے اپنے خیال میں واقعی طور پر ان کو فورن سپورٹ حاصل ہے فرام انڈیا اور امریکہ اور اینی ادر سورسز؟ دیکھیں، اس کے بغیر، بیرونی مدد کے بغیر یہ انسرجنسی یا یہ دہشت گردی چل ہی نہیں سکتی۔ اپنے لوگوں کو وہ ہمارے فوجیوں اور ہماری پولیس اور FT سے ڈبل تنخواہ دے رہے ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ اسلحہ اور ساز و سامان اور یہ FM ریڈیوز کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اس میں تو آپ کو اور پوری دنیا کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بیرونی ہاتھ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان ہاتھوں کو ناراض کر کے ہتھیار پھینک کے اس طرف آ جائے، کیونکہ کل کو اگر معاہدہ ٹوٹا تو پھر انہوں نے انہی لوگوں پہ دار و مدار کرنا ہے، تو اس لیے وہ ان سے پورا رشتہ نہیں توڑیں گے۔ اور دوسرا دیکھیں، اگر اس ایریے میں امن آ جائے گا تو امریکن تو ابھی سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہاں سینچریز بن جائیں گی، یہ القاعدہ اور دوسرے لوگ اس امن کے اندر آ کے